بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آنے والوں کے لیے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم وقت آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور جب ہم آپ کو وظائف دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، وہ ہمارے آزمودہ ہوتے ہیں۔ پہلے اس کو آزمایا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے، پھر آپ تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وظیفے ہم نے کیے ہیں، بہت سے وظیفے کیے ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وظیفے کی کثر نہیں ہوتی، یا وظیفے میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کمی انسان میں ہوتی ہے، انسان کی زبان میں ہوتی ہے کہ آپ کی زبان کی تاثیر کتنی ہے، آپ اللہ سے مانگتے کس انداز میں ہیں، آپ پڑھتے کس انداز میں ہیں، آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے، آپ کا ذہن کہاں ہوتا ہے، دل کہاں ہوتا ہے۔ پڑھتے وقت کیا آپ کا رجحان اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے؟ کیا آپ کے آنسو نکلتے ہیں؟ کیا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ تم اللہ کے روبرو ہو، یا اللہ تمہارے سامنے ہے اور اللہ تمہاری سن رہا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ احساس کبھی ہوتا ہے؟ جب یہ احساس ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ کرتے رہیں وظیفے، تو پھر تو ہمارا قصور نہیں ہے، پھر کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے کا جواب ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ وظیفے پورے نہیں ہوئے۔ آج کی یہ ویڈیو ہے، بہت سی جو آج کل لیڈیز مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور یہ کیونکہ بہت سے مسئلے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ چاولوں کا زیادہ استعمال کرنا اور باہر کی چیزیں کھانا، برگر، سینڈوچ وغیرہ یہ چیزیں کھانی، پھر کثرت سے شیور کی مرغی کھانا، یا پیٹ بھر کے کھانا اور سو جانا، ان چیزوں سے بھی، واک نہیں کرنی، گھر میں رہنا، ان چیزوں سے بھی، اور کچھ سائے کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، روحانی مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ عورتوں کو جو حیض کا مسئلہ ہے، وہ جو مہینے میں ایک بار آتا ہے، تو بعض عورتوں کو 3 بار 2 بار بھی آتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہیں، بہت علاج کراتی ہیں، اور کئی پیسہ لگا چکی ہوتی ہیں۔ وہ وقتی طور پہ تو ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص بیماری ہے، اور تو اس کا علاج بہرحال میرے پاس تو جو آتا ہے، جو میرے استانے میں آتا ہے، اس کو تو ہم جو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں، پلاتے ہیں، جو دم وغیرہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ، کیونکہ اکثر یہ سائے یا جنات کی شکایت سے ہوتا ہے، یہ بیماری لگتی ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ اور ناپاک ہی رہے، پاک ہو ہی نہ نماز پڑھے۔ تو اس طرح عورت میں جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، بچے جب ہوتے ہیں تو وہ ویک ہوتے ہیں، یا 6-7 مہینے کا ہوتا ہے ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور جب ہو بھی جائے تو ہوتے ہی اس میں کئی بیماریاں اس میں بچے میں ہوتی ہیں کہ بچہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اب جو میں آپ کو یہ نقش آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقش لکھا ہوا ہے، اس کو بغور آپ اچھی طرح دیکھیں، اور
اسی ترتیب سے آپ اس کو لکھیں۔ لکھنے کے بعد آپ اس کو ایک گرین کپڑے میں باندھیں، پہلے موم جمع کریں، موم جمع کر کے گرین کپڑے میں باندھیں، پھر اس کو کمر کے ساتھ باندھ دیں۔ انشاءاللہ عزیز چند روز میں 1 ماہ تک یہ بندہ رہے، 1 ماہ میں ہی آپ کی ہمیشہ کے لیے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ باوجود اس کے اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، کوئی شکایت ہو رہی ہے، تو آپ کمنٹس میں جائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں۔ انشاءاللہ عزیز اس کا جواب آپ کو ضرور ہم دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔